السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بن الشر خیر و بدل آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ یونس آیہ مبارکہ 56 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 58 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں ہوگا اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 57 سے سٹارٹ کریں گے۔ دو آیہ مبارکہ کی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آج کا لیسن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کاش کہ آج کے لیسن پہ ہم اپنی دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے تدبر کر کے اس کی گہرائی کو سمجھ کے پڑھیں تو یقیناً زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں سارے ہی تمام کے تمام ہی حل ہو جائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیہ مبارکہ میں کیا پیغامات ارسال کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ ہمارے خالق، مالک، مدبر، حاجت روا، مشکل کشا، کارساز، بگڑی بنانے والے ہیں، وہ تمام کی تمام انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یوں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ کیا فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانیت۔ اور انسانیت میں کون لوگ ہیں؟ کیا جو گزر چکے یا جو آنے والے ہیں قیامت تک؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگ بھی اس آیہ مبارکہ کے بعد دنیا پہ آئے اور قیامت تک آنے والے ہیں، تمام انسانیت مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس ایک نصیحت۔ نصیحت کون سی ہے؟ نصیحت بری کتاب۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کی اہمیت کو ہمارے اوپر بہت ہی عمدہ طریقے سے واضح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نصیحت کسی انسان کی طرف سے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، بلکہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ یہ رب کا ورڈ استعمال کر کے گویا کہ سارے ہی جھگڑے ختم۔ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔
کیا فرمایا؟ اے انسانیت، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی، مزید اور کیا، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے سینوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا بھی، مزید وَہُدًى اور ہدایت بھی، وَرَحْمَةٌ اور رحمت بھی، کس کے لیے؟ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے، کہ جو واقعی ایمان لاتے ہیں، دل و جان سے یقین کرتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ دوبارہ سے آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں چار چیزیں، چار اس کی صفات، چار خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی چار صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی نصیحت ہے، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے، ترجمہ و تفسیر پہ غور و فکر کرتے ہوئے جو واقعات ہیں ان سے سبق حاصل کریں گے، جو اچھے تھے، جو کچھ اچھا انہوں نے کیا، اس کے مطابق خود کو سنوارنا چاہیں گے، تو پھر واقعی ہمیں قرآن مجید سے بہت اچھی نصیحت حاصل ہوگی۔ ورنہ تو جو عقل کے اندھے ہیں وہ قرآن مجید کے اندر سے ہی مین مہے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ قرآن مجید نصیحت بری کتاب ہے۔ واقعات جو پہلی قوموں کے ہیں، عبرت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، بہت مختصر اور بہت عمدہ انداز میں۔ جب ان واقعات کو عبرت کی نگاہ سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو واقعی پھر نصیحت حاصل ہوگی، اور پھر شفا بھی ہے اس کے لیے جو کہ سینوں میں ہے۔ سینوں کے اندر کیا کچھ ہے؟ حسد، بغض، کینہ، سینے کی گھٹن۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو جو شرک و کفر بدعات کی بیماریاں ہیں وہ لاحق ہوتی ہیں۔ جب تک ان سے دل و دماغ کو صاف نہ کیا جائے تو قرآن مجید اثر نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید کے ذریعے ہی دل و دماغ کی صفائی کی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے ہی اور بہت سارے مقامات پہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح کہ ایک اور مقام پہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کیا وہ شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، لیکن اس کے ذریعے سے ظالموں کے لیے نقصان میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی نہیں، مین مہر نکالنے کی ہے، اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی حجت بازی کرنے کی ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر نہ ہدایت ملتی ہے نہ شفا ملتی ہے، ان کی گمراہی میں مزید اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر شفا ہے، لیکن یاد رہے کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ ناسور کی شکل اختیار کر چکی ہے کہ تعویذ گنڈے کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے یا پھر جادو ٹونے کے ذریعے، اور بعض اوقات لوگ یہی کہتے ہیں کہ جادو کے اندر بھی قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، یا پھر جو تعویذ ہیں
وہ قرآنی ہیں۔ تو یاد رہے کہ جادو چاہے کسی بھی قسم کا ہو وہ ایمان کو ضائع کر دینے والا ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ جادوگر جہاں بھی چلا جائے وہ فلاح نہیں پانے کا۔ جادو ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے، انسان کفر کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح تعویذ چاہے قرآنی ہی کیوں نہ ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تعویذ کرواتے ہیں قرآنی تعویذ، لیکن یہ مسنون نہیں ہے۔ من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے بھی کوئی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو انسان کسی چیز پہ بھروسہ کر کے پہن لیتا ہے، جس طرح کہ آج کچھ انگوٹھیاں یا پتھر یا کڑے منکے وغیرہ پہنے جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا از حد ضروری ہے۔ تو قرآن کی شفا کیسے ہوگی؟ جب سنت پہ عمل کیا جائے گا، مسنون طریقہ اپنایا جائے گا۔ قرآن مجید سارے کا سارا ہی شفا ہے۔ آپ جہاں سے مرضی پڑھ کر بیمار کے اوپر پھونک ماریں تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو انسان قرآن نہیں پڑھتا گویا کہ وہ خود کو بیمار محسوس کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، روحانیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذاتین کے ذریعے بھی دم کیا کرتے۔ سورہ فاتحہ کو بھی کہا گیا کہ یہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، لیکن شفا اسی کو حاصل ہوگی جو اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے گا۔ پھر یقیناً زہریلے پہ بھی اس کا اثر ہوگا، چاہے کوئی بچھو سانپ کا جو ڈسا ہوا ہے اس سے بھی انسان کو شفا حاصل ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ آج ہماری اتنی بیزی لائف ہو چکی ہے کہ قرآن کو ہم نے پیچھے کر دیا، گویا کہ ہم نے پشتوں کے پیچھے پھینک دیا اس کو، یا پھر اس کو سنبھال کر بس احترام کی حد تک کہ احترام کرتے ہوئے اس کو اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھنا ہے، غلافوں میں لپیٹ کر اس کی بے ادبی نہ ہو۔ اصل بے ادبی تو وہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں، کھولتے نہیں، یا پھر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اصل احترام یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ انسان اس کو کھول لے، پڑھے، اس پہ عمل کرے، ورنہ پھر یہ سب سے بڑھ کر بے ادبی ہے کہ انسان اس کو کھولے ہی نہ، پڑھے ہی نہ، اور نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید کے ذریعے دم کی جانے والی بہت ساری حدیثیں مبارکہ ملتی ہیں، آپ لوگوں نے اپنے لیسن کے اندر 2 دن ایڈ کرنی ہیں، لیسن میں لازمی سنانی ہے۔ پھر مزید جو سینوں کے اندر گھٹن ہے، حسد، بغض، نفاق، اخلاقی جو بیماریاں ہیں، اس سے بھی شفا کا یہ کام قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے۔ اور بھی مزید ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہدایت کیسے؟ کہ جب انسان قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ یقیناً صراط مستقیم پہ عمل کرے گا تو انسان کو سیدھا رستہ جنت کا حاصل ہو جائے گا، انسان کو سیدھی راہ مل جائے گی، اور پھر رحمت مومنین کے لیے اور رحمت کا سبب ہوگا۔ جب ہر بندہ قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً گھروں کے اندر سکون، رحمت ہوگی۔ ورنہ کیا ہے کہ لڑائی جھگڑے، جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس کو گویا کہ قبرستان کہا گیا۔ تو پھر جہاں قبرستان ہوگا وہاں یقیناً شیاطین کا بسیرا ہوگا، جنات کا بسیرا ہوگا۔ ہر وقت شیاطین کی یہی کوشش ہوگی کہ آپس میں جو گھر والے ہیں ان کو لڑاتے ہی رہیں، ایسے گھر پھر بے سکونی کا شکار ہوں گے، پھر وہ رحمت نہیں بلکہ ایسے گھر ویران اور زحمت ہی زحمت ہوگی۔ لیکن رحمت کس کو حاصل ہوگی؟ جو یقین کرنے والے ہیں، جو دل و جان سے قرآن مجید کو سچا تسلیم کرتے ہیں،
اس کو معجزہ تسلیم کرتے ہیں، پھر یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ بلندیاں عطا کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس طرح ایک حدیث کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کریں گے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و خوار کریں گے، پست کریں گے۔ تو یقیناً جو بندہ پڑھے گا، عمل کرے گا، اس کے لیے بھی بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، لیکن اس کے برعکس جو لوگ نہ پڑھیں گے اور نہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے لوگ بھی پستیوں کا شکار ہوں گے۔ یا پھر بعض لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن وظائف کی حد تک، اور یا پھر اس کو وظیفے کی حد تک، یعنی کہ اس کے ذریعے وظیفے بٹورتے ہیں، تو وہ یقیناً وہ لوگ بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اگر اس کے مطابق عمل نہیں کیا، صرف اس کو ایک بزنس بنا رکھا ہے اور اس سے پیسہ بٹورا جا رہا ہے، تو ایسا پھر قرآن بھی کل قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے بجائے حجت کے اس کے لیے اس کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، میرے پہ عمل نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ ایک حدیث کے مطابق سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا وہ ہدایت پہ قائم رہا، اور جس نے اس سے غفلت برتی وہ یقیناً گمراہ ہو گیا۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق زید بن ارقم سے ہی روایت ہے، یہ کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس پہ عمل پیرا ہوگا وہ ہدایت پا جائے گا، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں روایتیں مسلم کی ہیں۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہیں، تو چاہیے کہ لوگ اس پہ خوش ہوں، یعنی کہ جو نعمت ان کو قرآن مجید کی صورت میں ملی ہے یہ اللہ کے فضل اور کی رحمت سے ہے، تو اس کے ذریعے بھی لوگ خوش ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، وہ ان سب سے بہتر ہے جو کچھ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن جس کے پاس قرآن مجید کی نعمت ہے، گویا کہ اس کے پاس دنیا جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت اس کو مل گئی۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور قرآن مجید جیسی نعمت ایک طرف، کوئی اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج کے اتنے کافی ہیں، اسی آیت مبارکہ سے نیکسٹ لیسن کنٹینیو کریں گے۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور ایک بار پھر آپ سے بہت ہی معتبر ریکویسٹ کہ چھٹی نہ کیا کریں۔ آپ لوگ اپنے اٹینڈنس کی لسٹ دیکھیں تو کتنے زیادہ کراس ہیں، اور آپ لوگ بعض اوقات بتائے بغیر ہی چھٹی کر لیتے ہیں، حالانکہ لیسن کو اتنا لینتھی مشکل نہیں ہوتا، بہت مختصر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ پھر لیسن نہ سنائیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں کریں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔ اور صبح سوموار ہے تو کوشش کریں کہ سوموار کا روزہ رکھیں۔ اگر آپ لوگوں کے فرضی روزے رہتے ہیں تو جیسا کہ اب دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں تو فرضی روزے بھی ان دنوں میں رکھے جا سکتے ہیں، سوموار اور جمعرات کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے ساتھ محبت، ہم لوگ محبت کا دم بھرتے ہیں، تو محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں ان پہ عمل کیا جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل لازمی روزہ رکھنے کی کوشش کریں،
اگر فرضی رہتے ہیں تو فرضی بھی آپ قضائی دے سکتے ہیں ان 2 دنوں میں، لیکن جب ایک ساتھ آپ لوگ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لیں، سنت میں بھی عمل ہو جائے گا اور آپ کے فرض روزوں کی قضائی بھی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔